سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، جب بھی انتہا پسندی کے تدارک کی بات ہوتی ہے تب جو ہے کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے۔ اس نہج میں جو ہے وہ صوفیاء کا کردار اور تصوف کا ایک باب ہے جو پاک و ہند کی سرزمین کا بھی حصہ ہے، اور ایک بولتا ہوا باب ہے جس میں لوگوں نے، صوفیاء نے ان پرٹیکولر، ایک ایسا رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو ایک عملی نمونہ بن کر جو ہے اسلام کی طرح راغب کیا۔ اسی نہج پر بات کرنے کے لیے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب پیر حسان حسیب الرحمان صاحب، جو عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین بھی ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر جو معاشرے میں بے اعتدالی ہے اس کو میانہ روی کی طرف لے کر آنا اور ایک اعتدال والی زندگی کی طرف لے جانا، اس میں صوفیاء کا کردار کیا ہے۔ بہت شکریہ حسان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تصوف ہمیشہ سے اس کی پاک و ہند کی سرزمین پر ایک ہسٹری رہی ہے اور لوگوں کو جوڑنے کا جو ہے ایک سلسلہ رہا ہے۔ آج کل کے ایک ایسے منافرت کے دور میں جہاں پر انتہا پسند رجحانات جو ہے موجود ہیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، تصوف آج کل کے معاشرے کے اندر کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ۔ یقیناً تصوف کا بالخصوص اگر بر صغیر کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ایک بہت اہم کردار رہا ہے، جہاں دین اسلام کی تبلیغ میں، جہاں لوگوں کو کفر و شرک سے دور کر کے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل کرنے کے لیے، وہیں پہ تصوف جو ہے وہ انسان کی، وہ جو ایک انسان سازی کا عمل ہمیں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے اعمال کی اصلاح فرمائی، جہاں عقائد کی اصلاح فرمائی، وہیں انسانیت کا درس جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، پھر جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مورل ویلیوز کا درس دیا، پھر جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی اخلاقیات کو بہتر کیا، لوگوں کو رشتوں سے لے کے، گھر سے لے کے، بازار سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایک ایک چیز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی اصلاح فرمائی، وہ اگر ہمیں پورے کا پورا نظام نظر آتا ہے تو وہ نظام تصوف میں نظر آتا ہے۔ نظام تصوف کیونکہ اسلام کا متبادل معاذ اللہ کوئی نظام نہیں ہے، بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ جو انسان کو جوڑتا ہے، جو ایک تزکیہ کے پروسیس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ نظام تصوف ہے۔ حضرت صوفیاء نے محبت کے ساتھ جہاں دین کی تبلیغ کی، وہاں بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک، لوگوں کو محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے چلے گئے۔ آج صوفیاء کی وہ تعلیمات اپنانے کی بہت ضرورت ہے کہ جس میں ان کا اب اگر 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کرتے رہے تو اس میں ان کا ایک پروسیس تو تھا۔ اب حضرت مجدد الفسانی جو تصوف میں، اہل تصوف میں، جن کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی جو پہلی منزل ہے وہ علم سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد عمل، اس کے بعد اخلاص۔ میں ایک یہ سوال پوچھنا چاہتا کیونکہ ہمارے بہت سارے یوتھ یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں، نوجوان نسل، ان کو کافی کیوریوسٹی ہے تصوف کے حوالے سے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ تصوف کی طرف جایا کیسے جا سکے، اور ایک عالمی میسج جو تصوف کے اندر ہے اسے روشناس ہونا لوگ چاہتے ہیں لیکن طریقہ نہیں پاتے جانتے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ یہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، جن کا اہل تصوف میں ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے کہا کہ تصوف کی پہلی منزل علم، کہ انسان علم حاصل کرے۔ اور آج اگر ہم معاشرتی طور پہ بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی مسائل ہیں تو اس کی وجہ لٹریسی ریٹ کا کم ہونا ہے، لوگوں کی الٹریسی جو ہے وہ سب سے زیادہ مسائل کا کاز بنتی ہے کہ لوگ تعلیم کی طرف نہیں جاتے، علم کی طرف نہیں جاتے۔ تصوف کی پہلی منزل جو ہے وہ علم ہے۔ اب یہاں پر علم سے مراد جہاں دینی علم ہے اولاً، جہاں فرض علوم کا علم ہے، دینی علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، وہیں صوفیاء آج بالخصوص جو آج دور میں صوفیاء کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان دینی علوم بھی حاصل کرے اور دنیاوی علوم بھی حاصل کرے، تاکہ جب علم حاصل ہو تو وہ خالی الفاظ کا مجموعہ نہ ہو
بلکہ اگر وقت کی نفس پہ ہاتھ ہوگا تب ہی وہ نافذ العمل ہو سکے گا، تب ہی وہ علم لوگوں کے لیے علم نافع بھی بن سکے گا۔ اگر علم حاصل کر لیا لیکن معاشرے کے مسائل ہی نہیں پتہ، لوگوں کی ضروریات ہی نہیں پتہ، اور اس لیول پہ جا کے اب میں نے جو چیز یاد کر لی وہ لوگوں کو سنا دی، لیکن لوگوں کا وہ سوال ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے مسائل کو جاننا، لوگوں کے مسائل کو سمجھنا، وقت کی نفس پہ ہاتھ ہونا، پھر اس کو جب بیان کرنا تاکہ لوگ اس سے انگیج ہو سکے، پھر عمل، اور پھر عمل میں اخلاص۔ وہ صوفیاء نے فرمایا نا کہ صوفی کا کردار، آپ نے پوچھا معاشرے میں بھی کیسے ہو سکتا ہے، صوفی کا کردار ایک بارش کی طرح ہوتا ہے کہ جب برستی ہے تو بلا تفریق سب پہ برستی ہے۔ صوفی کا کردار ایک زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جب اس پہ چلتا ہے تو ہر کوئی چلتا ہے، بلا تفریق ہر کوئی چلتا ہے۔ صوفی کا مثال ایک سورج کی طرح ہوتا ہے کہ اس کی روشنی ہر کسی تک پہنچتی ہے، وہ برے لوگوں کو اٹھا کے اپنے پاس سے بھیج نہیں دیتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام محبت سے دیتا ہے اور قریب کرتا ہے۔ اہل تصوف میں بہت بڑا نام ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تصوف جبہ و دستار میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تصوف کسی خاص ورد وظیفے کا نام بھی نہیں ہے، تصوف کسی خاص اپیرنس کا وضع قطع کا نام بھی نہیں ہے، تصوف علوم ظاہر میں سے کسی علم کا نام بھی نہیں ہے، کہ وظائف کا نام بھی، خاص وظائف کا نام بھی نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا حضرت پھر تصوف کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے فرمایا تصوف سراسر حسن معاملہ اور حسن ادب کا نام ہے۔ پہلے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، حقوق اللہ میں کیسے ہو، اور پھر حقوق العباد میں کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے۔ جیسا رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا گیا، رسول اللہ ایک عورت بہت عبادت گزار ہے لیکن بد اخلاق ہے، لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، معاشرے میں بد امنی کا باعث بنتی ہے، لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے، لیکن عبادت گزار بہت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ فرائض تو ادا کرتی ہے لیکن زیادہ نفلی عبادت نہیں کر سکتی، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ وہ طریقت کے بارے میں اور تصوف کے بارے میں، کیونکہ ایک وسیع عنوان ہے، کہا گیا طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ طریقت اور تصوف کا رستہ یہ ہے کہ جس میں انسان کو مخلوق خدا کی خدمت کے بغیر، مخلوق خدا کی اصلاح کے بغیر، مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کے بغیر انسان اس کی منازل نہیں طے کر سکتا۔ ناظرین اس ٹائم وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آ کر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، لیکن اس بات پر خصوصی جو ہے وہ سوال جو ہے وہ کریں گے کہ جو تزکیہ نفس کے مراحل ہیں اور جو معاشرے کے اندر جو بے اعتدالی ہے اس کے حوالے سے تصوف کا کردار جو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حسان صاحب، ایک سوچ جو ہے معاشرے کے اندر جو بے اعتدالی والی اور منافرت والی سوچ ہے، تصور کا اپنا ایک کردار ہے، ایک تھوڑی ہسٹری بنائیں۔ دوسرا یہ کہ ہر چیز کا ایک کورس ہوتا ہے، تصوف کا کورس کیا ہے؟ حضرت سب سے پہلے تصوف کی ہسٹری تو صوفیاء نے کہا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ تحقیق کا فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اسی تزکیہ، اسی پروسیس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اور کہا اس کے آغاز جو ہے وہ اصحاب صفا سے ہوا ہے، اس کی ہسٹری کہ جہاں حضور علیہ السلام خود جلوہ گر ہو کے تشریف فرما ہو کے اپنے صحابہ کی جہاں علم عطا فرماتے تھے وہیں ان کا تزکیہ بھی فرماتے تھے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک اگر کوئی نظام ہے جس کی کڑی، اگر آپ سلسلہ بیعت کو بھی دیکھیں، سلسلہ تصوف میں جس کی کڑی کسی ایک دور میں بھی ٹوٹتی نظر نہیں آتی تو وہ سلسلہ تصوف ہے، جس میں لوگوں کی، جیسے میں نے عرض کیا، جہاں اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے، جہاں احوال کی اصلاح کی جاتی ہے، وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ برے لوگ یہاں نہ آئیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اسپتال میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بیمار کیوں اکٹھے ہیں، مریض کیوں اکٹھے ہیں، مریض آئے گا تو اسے شفا ہوگی، یعنی وہ نور جو دلوں سے دلوں تک جو ہے وہ براہ راست چھاپ، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب، سب کو دعوت دی جاتی ہے، ہر کوئی آئے اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنے اور محبت کے ساتھ سنے، اور محبت کے ذریعے ان کو دین کے قریب لایا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت بے اعتدالی کا کہا تو یقیناً اگر کوئی نظام تصوف سے وابستہ ہوگا تو وہ کبھی بھی بے اعتدالیوں کی طرف نہیں جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بے اعتدالیاں نظر آتی ہیں، حالانکہ اسلام
جیسا میں نے کہا کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. صرف ہمیں عبادات کا یا نماز کا یا روزے کا درس رسول اللہ علیہ السلام نے یہ تو اولاً ہے ہی ہے, صرف یہ نہیں سکھایا بلکہ معاشرے میں ایک ایک چیز میں, بازار میں کیسے رہنا ہے, گھر میں کیسے رہنا ہے, سیاسی نظام میں کیسے رہنا ہے, قانونی نظام میں کیسے رہنا ہے, ایک ایک چیز رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرما دی. تو اسی طرح جہاں اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے وہیں اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے. اعتدال کا رستہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے نظر آتا ہے کہ کسی بھی برائی کو دیکھو تو پہلے اس کو محبت سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, اس کو جو ہے وہ امن کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ ریاست کا امن, بالخصوص اسلامی ریاست کا امن برقرار رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے, صرف اسلامی ریاست کا نہیں بلکہ اگر کوئی نان مسلم کنٹری میں بھی سن رہا ہے تو وہاں پر تو اس کو چاہیے کہ وہ ایمبیسڈر آف اسلام بن کے رہے, پاکستانی ہے تو ایمبیسڈر آف پاکستان بن کے رہے. پرامن طور پر ریاست کو پرامن رکھنا مسلمان کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ترین ذمہ داری ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ سوال بار بار آتا ہے, آپ کے پاس کوئی آ گیا کہے کہ میں تصوف سیکھنا چاہتا ہوں, کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو حضرت جو اہل تصوف ہے وہ جہاں اللہ کی محبت کا بتاتے, جہاں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا بتاتے, وہیں انسان کے اوپر ایک اس کے تزکیے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو اپنے طریقے, اس کے لیول پہ اتر کے, یہ نہیں کہ اس کو ایسی مشکل باتیں بتانا شروع کر دی کہ اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے, اس کے لیول پہ اتر کے اب اس کے اندر دیکھیں گے کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے. جس طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, یا رسول اللہ مختصر اور جامع نصیحت فرما دیں. فرمایا والدین کا احترام کرو, خدمت کرو. پھر ایک آیا, یا رسول اللہ مختصر اور جامع نصیحت کر دیں. فرمایا کہ نماز وقت پہ ادا کرو. پھر ایک آیا, یا رسول اللہ مختصر اور جامع نصیحت فرما دیں. آقا علیہ السلام نے اس کو اور جواب دیا. پھر 4 بندے آئے, چاروں کا سوال سیم تھا لیکن جواب چاروں کے لیے آقا علیہ السلام کا مختلف تھا. تو پاس بیٹھے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 4 ڈیفرنٹ لوگ آئے ود دا سیم کوسچن, لیکن چاروں کے لیے آپ کا جواب ڈیفرنٹ تھا. ایک سوال کا ایک جواب ہوتا ہے لیکن ایک سوال کے 4 لوگوں کے لیے مختلف جواب تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کی میں نے اس میں کمی محسوس کی اس کو بتا دیا, جس چیز کی میں نے اس میں کمی محسوس کی اس کو بتا دیا. ایک صوفی جو ہوتا ہے وہ صرف 4 لائنیں لکھ کے 4 لائنیں رٹ کے اسی پہ زندگی نہیں گزارتا, بلکہ جہاں جو وابستہ ہوتا ہے اس میں دیکھتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے, پھر اس کمی کو اپنی محبت سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے آپ کو پہلے رول ماڈل کے طور پہ پیش کر کے پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. اور حضرت جو میں نے آغاز میں ایک جملہ کہا تھا پھر وہ کہ 90 لاکھ کو اگر خواجہ معین الدین چشتی کلمہ پڑھا رہے ہیں, اگر آج بھی آپ ان صوفیاء کے مزار پہ جائیں تو رات 2 بجے بھی لوگ وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں, تو کوئی تو ایسی تاثیر ہے کہ لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں. ایک آخری سوال میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں, خصوصی طور پر تصوف کے حوالے سے, جو کیونکہ اس میں کسی رنگ نسل کسی چیز کی قید جو ہے وہ نہیں ہے, آپ کا میسج کیا ہے یوتھ کے لیے؟ کیونکہ بہت سارے یوتھ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا استاد مل جائے, کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ مل جائے جہاں پر جا کر وہ ماتھا ٹیک سکے اور کچھ سیکھ سکے. سکولز آف تھاٹس جو ہے وہ بہت ہیں, اور بھی بہت ساری لائنز ہیں پکڑنے کے لیے. آپ کے نظریے میں کہاں جایا جا سکتا ہے؟ حضرت ایک صوفی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہوتا ہے جس کو وہ ہمارے سلسلے میں تو اصطلاحات نقشبندیہ میں تو یوں بیان کیا جائے کہ نظر برکت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنا لیں. ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں حضرت کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو ہے وہ صرف نماز سیکھنے کے لیے, روزہ سیکھنے کے لیے, حج سیکھنے کے لیے, زکوٰۃ سیکھنے کے لیے, دینی معاملات سیکھنے کے لیے. حالانکہ حضرت اگر مغرب میں جائیں, لنکن یونیورسٹی لنڈن میں آج لکھا ہے کہ اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین قانون دان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے علم حضرت کہ اس پر تھیسس کر رہے ہیں یورپ میں نوجوان کہ رسول اللہ علیہ السلام کے احادیث اور میڈیکل سائنس, اس پر تھیسس کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث اور پولیٹیکل سسٹم, رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث اور جدید سائنس. آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے جو کچھ بیان فرمایا آج ماڈرن سائنس جو ہے اس کی تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے. پھر اگر فیملی سسٹم میں آقا علیہ السلام کی حدیث کو دیکھا جائے, اگر بالخصوص تجارت میں آقا علیہ السلام کی حدیث کو دیکھا جائے, یعنی
in any walk of life, you name the walk of life, رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث اس میں ہمارے لیے مشعل راہ اور خضر راہ کے طور پہ نظر آئیں گی. تو نوجوان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، نوجوان اگر کامیابی چاہتا ہے، تو ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے، اپنے لیے مشعل راہ بنائے. تو یقیناً اہل تصوف کا تمام تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے. حضرت مجدد الفسانی نے کہا، اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے بھی یہی ہمیں نچوڑ ملتا ہے کہ اس طریق جو طریقت کا طریق ہے، تصوف کا طریق ہے، اس کی ترقی کا تمام دار و مدار رسول اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں. اور پھر حضرت اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے کردار کو اگر کوئی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو ایک بہت بڑے صوفی تھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ جب اپنے شاگردوں کو مدرسے سے جب ان کی فراغت ہوتی تھی یا جب کسی کو خلافت دیتے تھے، تو یہ بتایا کرتے تھے کہ یاد رکھنا، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تمہارا جو کردار ہے وہ تمہاری زبان سے زیادہ تبلیغ کرے گا. لوگ تمہاری زبان کی بات بعد میں سنیں گے، تمہارے کردار کو پہلے دیکھیں گے. رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اگر اللہ کی طرف بلایا تو اعلان نبوت سے پہلے اپنا کردار منوایا 40 سال، اور پھر سوال کیا، بتاؤ تم نے مجھے اپنے درمیان کیسا پایا؟ سب نے کردار کی گواہی دی. تو پھر آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت کو قبول کرتے ہوئے بھی لوگوں کو اس معاملے میں بھی بہت آسانی ہوئی. تو یہ ایک صوفی کا سب سے پہلا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اپنے کردار کو بھی، اگر دین کی خاطر اچھا کام کرنا چاہتے ہو، دین کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہو، تو اپنے کردار کو. اور ایک سوال آپ نے مسالک کے بارے میں فرمایا، اس میں گفتگو میں فرمایا مسالک کے اعتبار سے. اب بین المسالک ہم آہنگی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں، اچھا ہم آہنگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا عقیدہ قبول کر لیں، یا بین المذاہب ہم آہنگی کہ بین المسالک ہم آہنگی کہ دو مسالک یہاں بیٹھے ہیں تو ہم آہنگی سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کا عقیدہ قبول کروں. اس سے مراد یہ نہیں ہے. ہم آہنگی سے مراد یہ ہے کہ پرامن طریقے سے ایک جگہ پر رہا جائے. ہم آہنگی سے مراد یہ ہے کہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، لیکن وی کین لرن ٹو ڈس ایگری ان ویل وے. اچھے طریقے سے ڈس ایگری، تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. اختلاف سے پیدا ہونے والا شر ختم ہو سکتا ہے. یہ کیا جا سکتا ہے کہ اختلاف کو ایک علمی رنگ دیا جائے اور مشترکات پر ایک ہوا جائے. ہمارے صوفیاء نے تو بین المذاہب ہم آہنگی پہ بھی کہا کہ جو پاکستان میں، اسلامی ریاست میں، اسلامک کنٹری میں، یا کہیں بھی نان مسلم بھی رہ رہے ہیں، اور ہم پاکستان میں تو کہیں گے آئین پاکستان کے مطابق جو اقلیتیں رہ رہی ہیں، جو نان مسلم رہ رہے ہیں، ایک مسلمان کا یہ پر بھی یہ لازم ہے کہ ان کو بھی عزت کا، ان کے جان کا، ان کے مال کا تحفظ کرے. وقت نہیں، ورنہ اس پر بھی کئی احادیث موجود ہیں. تو ایک صوفی جو ہے وہ اس طرح ہر اعتبار سے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے رسول اللہ کی ذات اقدس کو چلتا ہے اور معاشرے میں اچھا کردار ادا کرتا ہے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. یہ گفتگو تو کافی وقت تک جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے، جس طرح حسان صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں. لیکن اس گفتگو سے اگر ایک بات اخذ کی جا سکے تو وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان کو خود ایک رول ماڈل بننا پڑتا ہے اگر معاشرے میں بہتری جو ہے وہ چاہیے. اور رول ماڈل کے طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہمارے لیے اگزامپل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ناظرین، پروگرامز میں اسی طرح کی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.